جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان کریم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین سلسلہ علم و آگاہی کا یہ سیگمنٹ جو ہے فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہم اس سیگمنٹ میں کوئز کمپٹیشن کرنے جا رہے ہیں. اور یہ کوئز کمپٹیشن جو ہے یہ صرف ایک کوئز کمپٹیشن نہیں بلکہ گزشتہ 4 کوئز کمپٹیشنز جو ہو چکے ہیں ان کا نچوڑ ہے. یعنی گزشتہ 4 کوئز کمپٹیشنز میں 4 ٹیموں میں سے جو ٹیم نمبر 1 پہ آتی رہی، یعنی پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیم جو گزشتہ 4 پروگراموں میں تھی، ان تمام کے ساتھ آج یہ فائنل کوئز کمپٹیشن ہو رہا ہے. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان کے تعاون سے یہ کوئز کمپٹیشن پیش کیا جا رہا ہے. علیم قریشی صاحب جو کہ فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان کے فاؤنڈر چیئرمین ہیں، یہ بھی یہاں موجود ہیں. اور یہ جو ہیں آج مختلف پرائسز جو ہیں وہ بھی دیے جائیں گے پارٹیسپینٹس کو. ہم علیم صاحب کو خوش آمدید بھی کہنا چاہیں گے. السلام علیکم علیم صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. خیریت سے ہیں؟ تھینک یو. ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو دیگر پارٹیسپینٹس موجود ہیں ان میں نعمان احمد صدیقی، وائس پریزیڈنٹ بلدیہ ٹاؤن فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان. السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ اور ناظرین وقاص شیخ، پریزیڈنٹ نیو کراچی ٹاؤن فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان. یہ دونوں اشخاص جو ہیں یہ جج بھی ہیں اس آج کے کوئز مقابلے کے، بلکہ پچھلے جو کوئز مقابلے ہوتے رہے اس میں بھی خیر اللہ عزیز صاحب کے میں کمی محسوس ہو رہی ہے، وہ بھی ساتھ دیتے رہیں. بہرحال نعمان صدیقی صاحب اور وقاص شیخ صاحب جو ہیں یہ دونوں نہ صرف ججز کے فرائض انجام دیتے رہیں بلکہ بیشتر سوالات جو ہیں وہ بھی انہی کا وہ ہے کہ ان کے سر جاتا ہے یہ سہرا کہ انہوں نے جو ہے نا سوالات بھی بنائے ہیں. اچھا ناظرین اس کے علاوہ ہمیں ابھی ایک اور گیسٹ جوائن کریں گے اور وہ گیسٹ بھی بڑے اہم ہیں. دار ارقم اسکول کے ریجنل ہیڈ ہیں حبیب سعد صدیقی صاحب جو کہ ریجنل ڈائریکٹر دار ارقم اسکولز کراچی. یہ بھی ہمیں تھوڑی دیر میں بھی جوائن کرنے والے ہیں. لیکن ہم اپنے اس سے پہلے کہ اپنے آج کے اس مقابلے کا آغاز کریں پہلے اپنی ٹیموں کا تعارف آپ سے کرانا چاہیں گے. سب سے پہلے میرے دائیں جانب اے ٹیم موجود ہے جس کا تعلق دارین ماڈل اسکول سے ہے. دارین ماڈل اسکولز کی 2 پارٹیسپینٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیٹا اپنا تعارف کرائیے گا. جی مریم بنت شوکت حسین ہوں. میرا تعلق دارین ماڈل اسکول سے ہے اور میں جماعت ہشتم میں زیر تعلیم ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی بیٹا. میرا نام جائشہ فاطمہ بنت فرحان خان ہے. میرا تعلق دارین ماڈل اسکول سے ہے. میں جماعت ہشتم کی طالبہ ہوں. اوکے ٹھیک. ناظرین ہماری بی ٹیم جو کہ نیو سینچری کاسا کی ٹیم ہے. نیو سینچری کاسا کی ٹیم جی اپنا تعارف کرائے گا. السلام علیکم. مائی نیم از ام ہانی علی، اسٹوڈنٹ آف نیو سینچری اسکولنگ سسٹم، اسٹڈیئنگ ان گریڈ 7. ماشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. My name is محمد خضر, studying grade 6 New Century Schooling System. بہت زبردست. چلیں ٹھیک ہے جی. جی پریسٹیج گرامر اسکول کی ٹیم تعارف کرائیے. السلام علیکم. وعلیکم I am السلام. Mania Ramla from Prestige Grammar School and I studied in class 9. ماشاءاللہ. جی السلام علیکم. I am Madika Munir from Prestige Grammar School. I am studying class 9. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مائک دے دیجیے گا. دار ارقم اسکول جوہر کیمپس 4th جو ٹیم ہے ہماری آج کی ڈی ٹیم. جی اپنا تعارف کرائیے. السلام علیکم. مائی نیم از اشال اظہر فرام دار ارقم اسکول اینڈ گریڈ 9. ماشاءاللہ. جی ہادیہ نوید فرام گریڈ 9 دار ارقم اسکول. زبردست. چلے جی یہ 4 ٹیمیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں. دارین ماڈل اسکول، نیو سینچری کاسا، پریسٹیج گرامر اسکول اور دار ارقم اسکول جوہر کیمپس. اب آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے اسی طریقے سے اس میں 3 راؤنڈز ہوں گے. پہلا راؤنڈ جس میں کہ جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ آپس میں مشورہ کر سکتے ہیں، 3 سوال کیے جائیں گے. دوسرا راؤنڈ جس میں کہ پارٹیسپینٹس مشورہ نہیں کر سکیں گے، ہر پارٹیسپینٹ سے 2 سوال کیا جائے گا. اس کے بعد جو 2 ٹیمیں زیادہ اسکور کریں گی وہ جائیں گی ہمارے فائنل راؤنڈ یعنی یس نو راؤنڈ میں. اور یا یہ ہم یس نو بھی کر سکتے ہیں یا ڈیفرنٹ سوالات بھی کر سکتے ہیں. ٹائی پڑنے کی صورت میں مزید 1 راؤنڈ کیا جائے گا. اسی طرح تیسری اور چوتھی پوزیشن میں اگر ٹائی پڑے گا تو اس میں بھی سوالات کیے جائیں گے. تو ناظرین سب سے پہلے اپنا فرسٹ راؤنڈ سٹارٹ کرتے ہیں. ٹیم اے سے دارین ماڈل اسکول کی ٹیم ہے. سب سے پہلے دارین ماڈل اسکول سے سوال کرنا چاہوں گا. 3 سوال آپ لوگوں سے کروں گا. دارین ماڈل اسکول تیار ہیں آپ؟ پہلا سوال آپ سے. غزوہ کسے کہتے ہیں؟ غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں خود شریک ہوئے ہیں اسے غزوہ کہتے ہیں. درست جواب ہے. سوال نمبر 2 جس مارکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہیں ہو سکے وہ کیا کہلاتا ہے؟ سیریا. درست جواب ہے. تیسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. کل غزوات کی تعداد بتائیے. 27. درست جواب ہے. یوں 3 سوالات کے بالکل درست جواب دیے 30 پوائنٹس ہوتے ہیں. ٹیم بی کی جانے پڑتے ہیں. ٹیم بی آپ تیار ہیں؟ پہلا سوال آپ سے. غزوہ بدر کی تاریخ، مہینہ اور سال بتائیں. 17 رمضان 2 ہجری. بالکل درست جواب ہے.
غزوہ بدر کن دو فریقین کے درمیان لڑا گیا؟ مشرکین مکہ فرزندان توحید. بالکل جو درست جواب ہے. تیسرا سوال آپ سے، قرآن کریم کی اس سورہ کا نام بتائیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کرتے ہوئے 1000 فرشتے بھیجنے کا ذکر فرمایا. سورۃ الانفال آیت نمبر 9. درست جواب ہے. 3 سوال آپ نے بھی درست جواب دیے. 3 سوالوں کے 30 پوائنٹس ہوئے. ہم بڑھتے ہیں ٹیم سی کی جانب. ٹیم سی آپ تیار ہیں؟ پہلا سوال آپ سے، بدر کے مقام اب مدینہ سے کتنی دور ہے؟ 80 میل کے فاصلے. درست جواب. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غزوہ بدر میں شریک نہ ہونے کی کیا وجہ تھی؟ زوجہ محترمہ شدید علیل تھیں. درست جواب ہے. غزوہ بدر میں اسلامی لشکر کی تعداد کیا تھی؟ 1000. غزوہ بدر میں اسلامی لشکر کی تعداد کیا تھی؟ 313. 313. چلے درست جواب مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یوں جو ہے ان کے بھی 30 پوائنٹس ہوتے ہیں. اب بڑھتے ہیں ہم اپنی چوتھی ٹیم کی جانب. دار ارقم اسکول کی ٹیم تیار ہیں؟ سوالات کروں؟ اوکے. غزوہ بدر میں مال غنیمت میں سے جو تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی اس کا نام بتائیے. ذوالفقار. درست جواب. غزوہ بدر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ 54 سال 6 ماہ 4 دن. بالکل درست جواب ہے. غزوہ بدر میں مسلمانوں کے قائد کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل درست جواب ہے. ناظرین یوں ہم نے چاروں ٹیموں سے 3 سوال کیے اور تینوں سوالوں کو درست جواب دے کے 30 پوائنٹس تینوں ٹیموں نے حاصل کر لیے ہیں. اب ہم بڑھنا چاہیں گے، جو ہماری ٹیمز ہیں اس میں ہم راؤنڈ 2 پہ جانا چاہیں گے، اور راؤنڈ 2 پہ جانے کے لیے ہم جو ہے ان سے سوالات کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلوں کہ اب ہم ٹاپک سے ہٹ کے بھی سوالات کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد ان سوالات میں سے دیکھیں گے کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے. اس کے علاوہ ناظرین آپ سے یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ اب جب میں سوال کروں گا پارٹیسپینٹ سے تو مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اوکے، مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ نے مشورہ کیا تو پھر پوائنٹس کٹ جائیں گے. آپ کو جواب آتا بھی ہے تب بھی جو ہے نا آپ مشورہ نہیں کر سکتے اس میں. ٹھیک ہے جی، از دیٹ کلیئر؟ تو ہم اپنے آج کے اس مقابلے کا آغاز کرنا چاہیں گے. اب یہ سیکنڈ راؤنڈ ہمارا ہے اور یہ جو ہے نا نو کنسلٹیشن راؤنڈ ہے، یعنی مشورہ نہیں ہونا. بغیر مشورے کے جو چیزیں آئیں گی وہی مانی جائیں گی. ٹھیک ہے جی، چلیں اب بڑھتے ہیں ہم اپنے آج کے اس دوسرے راؤنڈ کی جانب. سب سے پہلے دارین ماڈل اسکول آپ سے پہلی جو پارٹیسپینٹ آپ سے سوال کر رہا ہوں بیٹا. ٹھیک ہے، ججز دیکھتے رہیں کہ کوئی کسی قسم کی جو ہے نا وہ یعنی مشاورت نہ ہو. ٹھیک ہے جی، اب سب سے پہلا سوال آپ سے کروں گا. مجھے بتائیے گا غزوہ بدر میں مشرکین کے قائد کون تھا؟ مشرکین کا ابو جہل. درست جواب ہے بالکل. بیٹا دوسرا سوال آپ سے ہے، ام الانبیاء کن کا خطاب ہے؟ ام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، مجھے افسوس ہے جواب غلط ہوتا ہے. صحیح جواب ہے حضرت بی بی سارہ علیہ السلام کا خطاب ہے. اب آپ کے بیٹا آپ کی باری. تیار ہے؟ جی. آپ سے پہلا سوال ہے، مجھے بتائیے گا غزوہ بدر میں قریش مکہ کی تعداد کیا تھی؟ 1000. درست جواب ہے. دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنا کس نے سکھایا؟ یا کس فرشتے نے سکھایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام. درست جواب ہے. ٹھیک ہے جی، تو یوں آپ کے 4 سوال مکمل ہوتے ہیں. 3 سوال درست جواب دیے. اب ہم بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب. ٹیم بی آپ تیار ہے؟ ٹھیک ہے، آپ سے میرا پہلا سوال ہے، مجھے بتائیے گا غزوہ بدر میں کن ام المومنین کی اوڑھنی سے پرچم بنایا گیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. بالکل درست جواب. اگر اس کے ساتھ ام المومنین لگا لیں تو اور بھی اچھی بات ہے. اما عائشہ کہہ دیں تو اور بھی اچھی بات ہے. ٹھیک، کوشش کیا کریں کہ اما عائشہ کہہ دیا کریں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہہ دیا کریں. انہا، یہ انہا اور انہوں کے فرق کو بھی سمجھیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بیٹا. اب دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ایک غزوہ میں شہید ہوئے، آپ غزوے کا نام بتائیں. غزوہ احد. غزوہ احد بالکل درست جواب. جی بیٹا تیار ہیں؟ آپ سے پہلا سوال اس راؤنڈ کا، مجھے بتائیے گا غزوہ بدر کے لیے اسلامی لشکر کب روانہ ہوا؟ غزوہ بدر کے لیے اسلامی لشکر کب روانہ ہوا؟
11 रमज़ान। درست جواب ہے بیٹا, بالکل درست جواب ہے. اب آپ سے میں دوسرا سوال کرنا چاہوں گا, مجھے بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چچا غزوہ احد میں شہید ہوئے, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو کیا خطاب دیا گیا شہادت کی وجہ سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر دل عزیز چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے بعد کیا خطاب دیا گیا؟ مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ دے سکے. صحیح جواب ہے سید الشہداء. ٹھیک ہے, اور یوں آپ کے 4 سوالات مکمل ہوتے ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں ٹیم سی کی جانب. ٹیم سی آپ تیار ہیں؟ جی. مجھے بتائیے لشکر اسلامی میدان کی طرف بڑھتے ہوئے کیا پڑھ رہا تھا؟ احد. احد. بالکل درست جواب ہے. ایک سوال آپ کا, ایک جواب درست ہوتا ہے. اور اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی جانب. مجھے بتائیے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کے الفاظ کیا تھے؟ پہلی وحی کے الفاظ. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ بسم ربک الذی خلق. بالکل درست جواب. ٹھیک ہے جی, آپ سے میرا پہلا سوال ہے. مجھے بتائیے گا اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ کس سورہ کی پہلی آیت ہے؟ پریشان ہو جاؤ گے بیٹا اتنا تو پھر کام نہیں چلے گا. کس سورہ کی پہلی آیت؟ سورہ اقرا. ہیں کون سی؟ سورہ اقرا. نہیں, مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے سورہ علق. ٹھیک ہے, مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ دے سائیں. آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گا, غزوہ بدر میں ابو جہل کو کس نے قتل کیا تھا؟ سائل بن عمر عمری. غزوہ بدر میں ابو جہل کو کس نے قتل کیا؟ ابو جہل کو جی. گھبراؤ نہیں بیٹا, کیمرہ اس طرف ہے, ججز یہ بیٹھے ہوئے, گھبراؤ نہیں, بالکل نہیں گھبراؤ. 2 بھائی تھے جنہوں نے کیا تھا. بیٹا گھبرانے کی بات نہیں ہے میرا بچہ, کوئی گھبرانے کی بات نہیں. 2 بھائی تھے جنہوں نے قتل کیا تھا ابو جہل کو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اس بات کی پیشن گوئی کر دی تھی, یہاں تک کہ جی اور صحیح بتا رہے بیٹا, اتنا نہیں گھبراؤ. پھر ایسے دل چاہ رہا ہے تو میں سے سوال ہی نہ پوچھو, اتنا گھبراؤ گی رونے لگو گی تو کیسے کام چلے گا. کانفیڈنٹ بنو, صحیح کہہ رہی ہو. ایک اور نام بتا دو جلدی. معاذ بالکل صحیح بتایا, اب جلدی سے ایک اور نام بتاؤ, سوچو, گھبراؤ نہیں, سوچو. ایک صحیح نام بتایا, دونوں بھائی تھے, ملتا جلتا نام ہوگا. ہاں بتاؤ بتاؤ بتاؤ, بتا دو کہ بیٹا تم بتا سکتی ہو. ہاں بولو بولو بولو. معاذ اور موان. میں جواب درست مان لیتا ہوں, ٹھیک ہے. معوذ اور معاذ درست جواب ہے. معوذ ٹھیک ہے, درست جواب مان لیتے ہیں. بہرحال یہ کہ بیٹا پریشان نہیں ہو. اب کیوں رو رہی ہو جب جواب درست مان لیا تو؟ اب خوشی کے آنسو ہے, پہلے گھبراہٹ کے تھے. اچھا چلے ٹھیک ہے جی. اب بڑھتے ہیں اپنی ٹیم ڈی کی جانب, جو کہ دار ارقم اسکول سے ان کا تعلق ہے. جی مجھے بتائیے گا سب سے پہلے تو کہ غزوہ بدر میں کتنے کفار واصل جہنم ہوئے؟ آپ سے پوچھنا. جی غزوہ بدر میں کتنے کفار واصل جہنم ہوئے؟ جی بیٹا وقت محدود ہے, مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ دے سکیں. بتا سکتی ہو بیٹا, ابھی بتاؤ. 17 ہیں 17. بیٹا ایک چیز, ایک جواب دو مجھے. 70 انگلش میں کیا ہے؟ 70. درست جواب ہے. چلے جی, اب میں آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا کہ دشمن اسلام ابو لہب کا نام قرآن مجید کی کس سورہ میں آیا ہے؟ سورۃ اللہب. بالکل درست جواب ہے. 2 سوالوں کا درست جواب دیا آپ نے. اب ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ پارٹیسپینٹ کی جانب. مجھے بتائیے گا غزوہ بدر کے شہداء میں کتنے انصار تھے؟ 8. 8 بالکل درست جواب ہے. اب میں آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا کہ آسان سوال آپ سے کرتا ہوں, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چچا یا تایا تھے ان میں سے کسی 2 کے نام بتا دیں.
یا حضرت ابو طالب کے بیٹوں میں سے کسی دو کے نام بتا دیں. حضرت ابو طالب کے بیٹوں میں سے کسی دو کے نام بتا دیں. ابو طالب. حضرت ابو طالب کے بیٹوں یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حضرت ابو طالب جنہوں نے پرورش فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا. آپ ابو طالب کے بیٹوں میں سے کسی دو کے نام بتا دیں. بیٹا ایک تو نام بتاؤ, چلو دو کی نہیں تو ایک کا تو نام بتاؤ. میں پھر بھی مارکس سے بیٹا آپ نے بتانا نہیں, آپ ادھر ہی دیکھتی رہیں. حضرت حمزہ. نہیں, مجھے افسوس ہے جواب غلط ہوتا ہے. صحیح جواب ہے حضرت علی, حضرت جعفر تیار. ہاں نہیں بیٹا افسوس ہے مجھے, آپ جواب صحیح نہیں دے پائیں. اور حضرت عقیل, حضرت طالب. تو اس وجہ سے یہ 4 سوالات مکمل ہوتے ہیں. جی ججز صاحبان اب بتائیے گا. سر صورتحال یہ ہے جی دوسرے راؤنڈ میں ہر ٹیم نے ایک ایک غلطی تو کی ہے, لیکن 2 ٹیمیں ایسی ہیں جنہیں تھوڑا سا موقع زیادہ دیا گیا, جبکہ 2 ٹیمیں جو ہیں وہ بغیر کسی بھی سب نے ایک ایک غلطی کی ہے بس. جی جی سب نے ایک ایک غلطی کی ہے. ٹائم کی مناسبت سے کہہ رہے ہیں, ٹائم کی مناسبت سے 2 ٹیموں نے بالکل روانی سے جواب دیے ہیں, 2 ٹیموں کو بہت زیادہ توقف دیا گیا ہے. تو یہ تھوڑا سا اس کا مارجن ہمیں رکھنا ہوگا. آپ جیسا چاہیں آپ مجھے بتائیں گے. ابھی ہم یہاں ایک بریک لیتے ہیں تاکہ آپ ڈسکس کر لیں, اس کے بعد ہم فائنل. دیکھیں میں تو سوالات کر رہا ہوں, ججمنٹ آپ نے کرنی ہے. ادھر ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہے ہماری نشریات رمضان کریم اور یہ سیگمنٹ علم و آگہی. ناظرین ویلکم بیک. ایک دو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان کریم, اور سلسلہ ہے علم و آگاہی کا فیڈریشن پرائیویٹ اسکول پاکستان کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے. ناظرین اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے دارالارقم اسکول کراچی کے ریجنل ڈائریکٹر حبیب سعد صدیقی صاحب نے. ہم خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم حبیب سعد صدیقی صاحب, خیریت سے؟ خیریت جناب. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ماشاءاللہ آپ کا اسکول بھی ہمارے چیمپئنز میں موجود ہے جو آج فائنل جو ہے نا یہ مقابلہ رکھا گیا. اچھا ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ آج کے اس فائنل مقابلے میں کیش پرائز, شیلڈ اور تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ٹرافی بھی رکھی گئی ہے جو کہ فیڈریشن پرائیویٹ اسکولز پاکستان کی طرف سے دی جا رہی ہے. یہ ٹرافی ذرا دکھا دیجیے گا, جو کہ ٹرافی جو ہے نا یہ فرسٹ پوزیشن ہولڈر دونوں بچوں کو دی جائے گی یہ ٹرافی, اور بڑی زبردست ٹرافی ہے. یہ دیکھیں اصل میں ٹرافی جو بھی ہو انسان کو بڑا ایک پراؤڈ فیل ہوتا ہے, چاہے آپ بعد میں کبھی اپنی ٹرافیز دیکھتے ہیں تب بھی آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے اور یہ فیل ہوتا ہے کہ جی بڑی سینس آف اچیومنٹ اس سے آتی ہے ٹرافی سے. تو یہ ٹرافی جو ہے نا یہ بنائی گئی ہے فیڈریشن پرائیویٹ اسکول پاکستان کی طرف سے. ہمارے ساتھ حبیب سعد صدیقی ریجنل ڈائریکٹر دارالارقم اسکولز کراچی موجود ہیں. لیکن سر اس وقت ہم پہلے تھوڑا سا مقابلہ مزید کریں گے, پھر آپ سے جانیں گے, تھوڑی سی آپ سے بات بھی کریں گے, اور بتائیے گا بھی کہ یہ دارالارقم اسکول جو ہے باقی اسکول سے کیسے مختلف ہے, اس پہ آپ سے بات کریں گے. جی جج صاحبان, نعمان صاحب ہیں اور وقاص صاحب ہمارے جج صاحبان ہیں, کیا کہتے ہیں سر, بتائیں جو آپ فیصلہ کریں. جی اجتماعی سے مشاورت سے جو ہے, چونکہ بظاہر تو سب برابر جا رہے ہیں, لیکن اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ کس ٹیم نے جو ہے وہ کسی موقع کے بغیر اور موقع کے ساتھ. تو اس صورتحال میں ٹیم اے اور بی جو ہے وہ بالکل آگے جا رہی ہے روانی سے, اور ٹیم سی اور ڈی جو ہے وہ کچھ مواقع کے ساتھ جو ہے وہ سیکنڈ اس میں جائیں گے. یعنی فرسٹ اور سیکنڈ کے لیے جو ہمارے درمیان ٹائی ہوگی وہ اے اور بی کے درمیان ہوگا. فرسٹ اور سیکنڈ فائنل راؤنڈ میں جائیں گی. ہاں ٹھیک ہے علیم صاحب, اوکے ہے, دیکھ لیں, کیونکہ اگر یہ نہ ہو کہ پھر بعد میں آپ کو پتہ ہے اسکولز کو شکایت بھی ہو جاتی ہے کہ جی مارکس برابر تھے. لیکن اگر آپ کہیں تو میں ایک سوال چاروں سے مزید کر لیتا ہوں. ہاں یہ بھی کیا جا سکتا ہے, بالکل کیا جا سکتا ہے, کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ موقع پورا دے دیں تاکہ کسی کو شکایت نہ ہو. جی جی بالکل. اب یہ سوال جو سوال کا جواب دیتا جائے گا وہ آگے جاتا جائے گا. یہ گزارش تھی آپ سے کہ جیسے ٹائم مینجمنٹ جو ہے نا اس میں یہ کہ سب کو ایکول دیا جائے, ٹائم مینجمنٹ ایکول دیا جائے. ٹھیک ہے, بس کسی قسم کا چلیں جی 5 کی گنتی دی جائے گی, بس 5 کی گنتی, جس نے نہ نہیں بتایا بس اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, شروع کرتے ہیں پہلے پارٹیسپینٹ سے. ایک ہم ٹائی وہ کرنے کے لیے دیکھ لیتے ہیں, ایک سوال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک. جی بیٹا اٹھائیے, مائک اٹھائیے, مجھے بتائیے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے لیے کس عمر سے غار حرا میں جانا شروع کیا تھا؟ 22 سال. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. جی آپ بتا سکتی ہیں بیٹا؟ 40 سال. بالکل درست جواب ہے, آپ نے درست جواب دیا. ایک سوال یہ درست ہوتا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب. ٹیم بی آپ بتائیے گا. جی ایک سیکنڈ. حضرت جبریل علیہ السلام جب پہلی وحی لے کر آئے تو ہفتے کا کون سا دن تھا؟
कौन सा दिन था? नहीं बेटा आप पूछ नहीं सकते जी। जुम्मे का दिन। मुझे अफसोस है जवाब गलत है। जी बेटा आप बता सकते हैं? हफ्ते का दिन। नहीं मुझे अफसोस है जवाब गलत है, आप भी नहीं बता सके। जी आप बेटा वन बाय वन आप बता सकती हैं? पीर। पीर दुरुस्त जवाब है। ओके हम नेक्स्ट सवाल करना चाहेंगे। ठीक है मुझे बेटा आपसे सवाल अभी नहीं हुआ है। मुझे ये बताइए कि कौम नूह जो है वो किस तरह तबाह हुई? कौम नूह किस तरह तबाह हुई? नहीं पता? चलें ठीक है जी आगे दें। जी बेटा आप पहले आप अपना चांस तो लो ना, बताओ मुझे। वो कश्ती में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम गए थे और अल्लाह ताला ने बारिश करी थी और ज़मीन से पानी चलो मैं निकला जवाब था। दुरुस्त मान लेता हूँ, बारिश के तूफान से। जवाब दुरुस्त है। अब हम बढ़ते हैं। जी बेटा आपसे सवाल है, मुझे बताइएगा कुरान मजीद की वो कौन सी सूरा है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम नहीं पढ़ा जाता? सूरह तौबा। सूरह तौबा दुरुस्त जवाब है। ठीक अब बताएं जजेस साहब। अच्छा अब इस वक्त ये है कि हर पार्टिसिपेंट से एक एक सवाल पूछा गया जिसमें टीम बी ने किसी भी ने भी कोई दुरुस्त जवाब नहीं दिया। नहीं एक जवाब दुरुस्त दिया इन्होंने, पीर का दिन बताया। टीम बी की बात नहीं टीम बी हाँ टीम बी टीम ने बी दी। ने। ठीक और टीम ए ने जो है वो एक दुरुस्त जवाब दिया है, टीम सी ने भी एक दुरुस्त जवाब दिया है और टीम बी ने जो है वो दोनों दुरुस्त जवाब दिए हैं। टीम बी तो फर्स्ट नंबर पे आ गई। टीम डी जो है वो फर्स्ट नंबर पे आ गई। ठीक है ये चली गई फाइनल में। ठीक है और टीम बी जो है ये आउट हो गई है। ठीक है टीम ए और सी के दरमियान ए और सी के दरमियान जो है मुकाबला है इनमें से। जी बेटा वो तो सबसे इसी तरह पास करके पूछा गया ना, नॉकआउट है ना बेटा। आपको आपसे पूछा गया ना दूसरा सर सबसे दो पास किया। हाँ नहीं देखें असल में पता है मैं आपको बताऊं हुआ यूं है कि आपने जब दारन से क्वेश्चन स्टार्ट किया था ना वहाँ एक क्वेश्चन आपने पूछा, वो जब उनको नहीं आया तो सेकंड पार्टिसिपेंट ने दिया, लेकिन आपने इन सबसे दो सवाल पूछे। जैसे सर अगर ये जवाब दे देंगी तो मुझे पास हुआ था ना, सवाल पास होगा तो दूसरे पे जाएगा ना। हाँ मसला ये है कि अगर दोनों पास कर देंगे तो फिर तो एक ही सवाल गुजर गया ना दोनों पे। नॉकआउट पे था ना बेटा, आप नहीं जवाब दे पाओगी, जो जवाब देगा वो जीतेगा। आपने कहा जुम्मे का दिन, आपने कहा हफ्ते का दिन, आप दोनों से सवाल हो गया ना। ठीक है उसके बाद जब इन्होंने कहा पीर का दिन तो यहाँ जवाब आ गया इस तरीके से, क्योंकि ये तो वो नहीं है ना मतलब। चले जी अब हैं पूछ लिया जाए तो क्या है सर? जी सर आप क्या कहते हैं? पूछ ले। असल में देखिए इसमें ये है कि पूछ ले प्रोबेबिलिटी डिफरेंस होती है, डिफरेंट मौके पर डिफरेंट सिचुएशन वो चीज़ें होती हैं। तो इसमें चूंकि अब हमने सवाल डाला तो फिर इस सवाल की बुनियाद पर ही जाना चाहिए। अदरवाइज तो जो है पहले जो चीज़ें थी कि बगैर तवक्कुफ के जिनके जवाब दुरुस्त थे इक्वल मार्क्स की बुनियाद पर तो प्रायोरिटी उन्हें हासिल थी। ठीक है लेकिन अब तो मैं सवाल डाला, अब सवाल डाल दिया है तो सवाल डालने के बाद जो हम उस पर जाएंगे। ठीक है एक हमारी टीम निकल चुकी है, बाकी तीनों से हम सवाल कर लेते हैं। चलिए ऐसे कर, इनके दोनों चीज दुरुस्त है ना? इनके दोनों दुरुस्त है। आप हम सबसे इनसे और एक काम करें आउट क्वेश्चन कर लें, ज्यादा बेहतर है। तो आउट क्वेश्चन ही हो रहे हैं। ठीक क्वेश्चन आउट ही हो रहे हैं। चलिए आउट कर लें। चलें जी आपसे सवाल है जी, बल्कि हम वहीं से आएंगे ना। ये तीनों टीमों जो है ना, तीनों टीमों से मुशावरत की इजाजत नहीं होगी ना, एक टीम की तरफ से एक ही जवाब ले लें। ठीक है एक ही नहीं तो सर वो अलग अलग। हाँ चलें अलग अलग, दोनों से अलग अलग लें। चलें जी आपसे सवाल है, मुझे बताइएगा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब और हज़रत अली के वालिद का इंतकाल कब हुआ? हज़रत अली का इंतकाल, हज़रत अली के वालिद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा एक ही शख्सियत है, कब इंतकाल हुआ? नबूवत के 10वें साल। दुरुस्त जवाब है, मैं बिल्कुल दुरुस्त मानता हूँ। जी बेटा आपसे सवाल है जी, मुझे बताइएगा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल कब हुआ? नबूवत के कौन से साल हुआ? मुझे अफसोस है आप जवाब ना दे सकी। 10वें साल हुआ था। अब मैं जवाब बता दूंगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा। जी बेटा आपसे सवाल है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज पे जाने से पहले मुसलमान कितनी नमाजें पढ़ा करते थे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज पर जाने से पहले मुसलमान कितनी नमाजें पढ़ा करते थे? 50। नहीं मुझे अफसोस है जवाब गलत है। सही जवाब है फजर और असर पढ़ा करते थे। ठीक जी बेटा आपसे सवाल है,
مجھے بتائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا, اسے کیا کہا جاتا تھا؟ مشورے کی اجازت ہے؟ نہیں. جی جی نہیں آپ سے پوچھا نا میں نے, الگ الگ پارٹیسپینٹ سے پوچھا. مجھے افسوس ہے جواب آپ نہیں دے سکے. صفہ, اصحاب صفہ اسی لیے کہہ رہا تھا. جواب غلط ہوتا ہے. ہم بڑھتے ہیں اب اپنی سی ٹیم کی جانب. جی سی ٹیم, آپ مجھے بتائیے گا کہ میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری کا اصل نام کیا تھا؟ مشورے کی اجازت نہیں, آپ مشورہ نہیں کر سکتی. وانیہ رملہ. مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ دے سکی. صحیح جواب ہے خالد بن ولید. اب ہم دوسرا سوال بیٹا آپ سے کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس مسجد کی بنیاد رکھی تھی؟ سب سے پہلے مدینے پہنچنے سے پہلے کس مسجد کی بنیاد رکھی تھی؟ جی مجھے افسوس ہے جواب نہ دے سکی. صحیح جواب ہے مسجد قباء. ٹھیک. اب سر اے اور بی کا جو مقابلہ ہے وہ ٹیم اے اور ٹیم ڈی کے درمیان ہوگا. اب جو ہے تو کلیئر ہو گیا کہ ٹیم بی اور سی اس مرحلے پہ کوئی جواب نہیں دے سکے ہیں. اب ٹیم اے اور ٹیم ڈی کے درمیان جو ہے فرسٹ اور سیکنڈ کا مقابلہ ہوگا. ٹیم اے اینڈ ٹیم ڈی. ٹیم اے اینڈ ٹیم ڈی. ٹھیک ہے. اور یہ دونوں تیسری پوزیشن جو ہے نا وہ دونوں شیئر کر لیں گی. تیسری پوزیشن شیئر کر لیں گے. سر سے پوچھ لیجیے گا کوشچن اگر کرنا ہوتا. ٹھیک ہے جی. نہیں بیٹا ہر دفعہ آپ کی فرمائش پہ ہوگا. ہر چیز نہیں ہو سکتی, وقت کی مناسبت بھی دیکھی جائے گی نا. چلے ٹھیک ہے, بڑھتے ہیں ہم اپنے فائنل راؤنڈ کی جانب اور یہ مقابلہ ہو رہا ہے ٹیم اے اور ٹیم ڈی کی جانب. ٹھیک ہے جی, ان کے درمیان ہے. سب سے پہلا سوال کرنا چاہوں گا. جی بیٹا تیار ہیں آپ؟ بیٹا تھوڑا سا پیچھے ہو جانا تاکہ میں ان بچوں کو بھی دیکھ سکوں. جی آپ مشورہ کر سکتی ہیں دونوں. ٹھیک ہے, اس راؤنڈ میں ہم مشورہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ سے سوال ہے اور جی آپ سے میرا سوال ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نور کا لفظ کس سورہ میں آیا ہے؟ دو سوال کروں گا میں ہر راؤنڈ میں. ٹھیک جی. سورہ محمد. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 13. دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. ایک سیکنڈ. سوال چینج کر لیتے ہیں, تھوڑا سا ایزی نکال لیتے ہیں تاکہ دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا سورہ فلق جو ہے اس میں فلق کے معنی کیا ہیں؟ آسمان. سورہ فلق. اس کے علاوہ وہ فلق ہوتا ہے بیٹا, میں فلق کی بات کر رہا ہوں. وہ فلق ہے, کاف سے آتا ہے, قاف سے. فلق فلق قاف. بیٹا مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ دے سکیں. صحیح جواب ہے صبح, سحر, سویرا. اس کے معنی دو سوالوں میں سے دونوں کے جواب درست نہیں دیے. اب ہم بڑھتے ہیں ٹیم ڈی کی جانب. ٹیم بی کی جانب. اور ٹیم ڈی. جی ٹیم ڈی سے ہم سوال کرنا چاہیں گے. مجھے بتائیے گا جی, پہلا سوال آپ سے. حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی پیدائش کے موسم میں ایک چیز مشترک تھی. دونوں کی پیدائش کا موسم کون سا تھا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان دونوں انبیاء کرام کے پیدائش یعنی جب پیدا ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے اس کے موسم جو ہے نا وہ مشترک تھے. کون سے موسم میں پیدائش ہوئی؟ بتائیں جلدی بیٹا, ٹائم وقت محدود ہے. سیکنڈ کوشچن جی, موسم کون سا تھا؟ نہیں بیٹا بارش نہیں. مجھے افسوس ہے صحیح جواب ہے موسم بہار. یہ تو بیٹا اتنا آسان سوال تھا.
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئی تب تو باہر آئی تب بس پھر اس میں کوئی اس کی بات سوچنے کی بات نہیں، اس وجہ سے بالکل بالکل. چلے جی آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے کتنے بیٹے تھے؟ اب یہ جواب ہو چکا ہے، آپ کو ویسے یاد ہو تو آپ بتا سکتے ہیں. جی بیٹا مشورہ کر کے جواب دو جلدی. 4. فائنل جواب بتائیں، ججز پہ ہے. آپ کو ایک دو جواب دیے ہیں، کوئی ایک حتمی طے کر لیں گے ان میں سے کون سا جواب آپ کا درست ہے. کوئی ایک جواب دے دیں، کوئی دونوں میں سے جلدی سے. جی جلدی کیا ہے، وقت محدود ہے. 1 2 3. مجھے افسوس ہے آپ جواب نہیں دے پائے. نہیں 4 جواب ٹھیک تھا، پر آپ لوگوں کی کنفیوژن تھی، اس وجہ سے میں جواب نہیں مان سکتا تھا. اور اب ہم بڑھنا چاہیں گے اپنی نیکسٹ ٹیم. دوبارہ سے ٹائی پڑا ہوا ہے تو اس لیے دوبارہ سے سوالات کرنا چاہیں گے. سر مشورہ ختم کر دیں گے. نہیں مشورہ ہو لیکن ایک سوال ہو جائے گا. جی تیار ہے جی. ٹیم اے سب سے پہلے آپ سے سوال ہے، مجھے بتائیے گا قرآن پاک کی سب سے زیادہ سورتیں کس پارے میں ہیں؟ اما پارے میں. درست جواب ہے. مجھے بتائیے گا 30ویں پارے میں آنے والی سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ ایک 2 بتائیے، میں جلدی پوچھ رہا ہوں آپ سے، گنتی گن رہا ہوں، تعداد نہیں ہے. کتنی؟ 80. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے 37 یعنی 37. ایک سوال کا جواب آپ نے درست دیا. اب ہم بڑھتے ہیں ٹیم ڈی کی جانب. ٹیم ڈی آپ سے سوال ہے، مجھے بتائیے گا سورۃ الفیل کس پارے میں؟ درست جواب ہے. آپ سے دوسرا سوال ہے، مجھے بتائیے گا زمانے کی قسم کس سورہ میں کھائی گئی ہے؟ وقت یا زمانے کی قسم؟ وقت یا زمانے کی قسم کس سورہ میں کھائی گئی ہے؟ جی وقت یا زمانے کی قسم کس سورہ میں کھائی گئی ہے؟ نماز کا وقت بھی ہو سکتا ہے. وقت کی قسم، زمانے کی قسم. ایسے موقع پہ سر میں اشاروں کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا. ہاں اس وقت نہیں جا رہا ہوتا. نہیں مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ دے سکی. صحیح جواب ہے سورہ عصر. مجھے افسوس ہے جواب. اب پھر دوبارہ سے ٹائی پڑا ہے. دوبارہ سوال کرنا چاہیں گے. ٹیم میں تیار ہیں آپ؟ چلے گا. چلیں جی آپ سے سوال ہے. مجھے بتائیے گا سورہ عصر کہاں نازل ہوئی؟ مکہ یا مدینہ؟ ایک جواب دینا ہے اور وہ فائنل ہو جائے گا. سورہ عصر کہاں نازل ہوئی، مکہ یا مدینہ؟ مکہ. درست جواب. ٹھیک ہے جی. دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. قرآن پاک کے مطابق ہر کام کی ابتدا کس چیز سے کرنی چاہیے؟ بسم اللہ سے. اللہ کے نام سے. درست جواب ہے. دونوں جواب جو ہے نا وہ آپ نے درست دیے. جی آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا ام المومنین حضرت حفصہ کن صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی؟ حضرت عمر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل درست جواب ہے. اب میں آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کس عمر میں اسلام قبول کیا تھا؟ جی بتائیے. ایک جواب دینا آپ نے. 10 سال. سر اب اس میں مختلف مختلف جوابات آتے ہیں اور پچھلے اس پہ سوال جواب آ چکا ہے جس پہ 8 سال جو ہے وہ عمر جو ہے وہ لکھی ہوئی تھی. سر 8 بھی ہے 10 بھی ہے. 8 بھی ہے اور 10 بھی ہے، دونوں ہیں. درست مان لیتے تو اس کو درست مانتے ہیں. ایک بار پھر آئی ہے. اچھا ایک بار پھر آئی ہے. چلیں ٹھیک ہے. یہ جائے کہ جو سوال ایک ٹیم نہ جواب دے دوسرا وہی اسی سے پوچھا جائے. ٹھیک ٹھیک. اچھا بس اب فٹافٹ مزید سوالات کرتے ہیں کہ وقت اب ختم ہوتا جا رہا ہے. میرے خیال میں تو حبیب صاحب سے جو ہے نا بات کرنے بھی مشکل ہو جائے گی. 4 بج جائیں گے ہمارے کو اس کا وقت ختم ہو جائے گا. اچھا مجھے بتائیے گا. جی بیٹا آپ سے سوال ہے. مجھے بتائیے گا نواسہ رسول حضرت امام حسین کہاں پیدا ہوئے؟ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پیدا ہوئی؟ چلے میں یہ کر لیتا ہوں کہ کس سنہ ہجری میں پیدا ہوئی یہ بتا دیں. کب پیدا ہوئی؟ سنہ ہجری بتانی ہے آپ نے. جی 8 ہجری.
8 हिजरी। मुझे अफसोस है जवाब गलत है। दूसरा सवाल आपसे करता हूँ 4 हिजरी पे। दूसरा सवाल आपसे, मुझे बताइएगा सफ़ा और मरवा की पहाड़ियाँ जो हैं वो कहाँ वाक़ हैं? जी मुझे अफसोस है, सफ़ा और मरवा की पहाड़ियाँ कहाँ वाक़ हैं? मैदान अरफात में। नहीं, मैंने आपसे जगह पूछी, किस जगह वाक़ है? शहर का नाम? मक्का मुकर्रमा। दुरुस्त जवाब है, दुरुस्त जवाब है। एक सवाल इनका एक जवाब दुरुस्त होता है। हम बढ़ते हैं टीम डी की जानिब। टीम डी तैयार हैं आप मुझे बताइएगा कि सफ़ा और मरवा के लिए कुरान में क्या अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं? सफ़ा और मरवा के लिए कुरान में क्या अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं? यही अल्फाज सफ़ा व मरवा? नहीं, सफ़ा और मरवा अल्लाह ताला की क्या हैं? क्या कहा गया? अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला के हवाले से सफ़ा और मरवा के बारे में कुरान में क्या इरशाद फरमाया गया? ये हम उम्र में भी पढ़ते हैं, उसका जिक्र करना जरूरी होता है सही के दौरान। क्या कहलाती हैं वो? बेटा मुझे अफसोस है जी। निशानियाँ। हाँ, निशानियों को अरबी में क्या कहते हैं? निशानियों को अरबी में, मैंने अरबी पूछी है तो उर्दू में मैंने आपको हिंट दिया ना, तो वो लफ्ज चाहिए होगा मुझे। मुझे अफसोस है जवाब आप नहीं दे सकी। शायर अल्लाह यानी अल्लाह ताला की निशानियाँ। अब हम बढ़ते हैं दूसरे, आपसे दूसरा सवाल अभी करना है ना जी। कुरान पाक में ग़ज़वा बदर के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है? ग़ज़वा बदर के लिए यौमुल फुरक़ान। यौमुल फुरक़ान जवाब दुरुस्त है जी। फिर टाई पे चले गए। ठीक है, चलें दोबारा सवाल एक एक जल्दी से कर लेते हैं जी। मुझे बताइएगा बेटा, आपसे सवाल है कुरान पाक की कुल मुद्दत नज़ूल जो है वो क्या है? 23 साल जी। 23 साल बताएं। 23 साल है। वैसे मैं दुरुस्त मान लेता हूँ, वैसे 22 साल 5 माह 14 दिन है, लेकिन मैं दुरुस्त मानता हूँ। अब मुझे दूसरा सवाल बताइएगा, दूसरा जवाब आपसे करना चाहूँगा। कुरान पाक में किन साहबा रसूल का जिक्र आया है? उनमें से किसी दो के नाम बताएं। जिन साहबा रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र है उनमें से किसी दो के नाम बताएं। हज़रत उमर जी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला। नहीं, मुझे अफसोस है जवाब गलत है। हज़रत उमर का जिक्र नहीं आया है कुरान में। ठीक है, तो ये जवाब मैं पूरा नहीं, आधा सही मानूंगा जी। हज़रत ज़ैद का है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला। ठीक है जी, दुरुस्त है। अगर टाई पड़ती है तो इस पर ठीक है, देख लेंगे जी। जनाब आपसे सवाल है जी। टीम डी मुझे बताइएगा कि हज़रत ज़ैद बिन हारिसा का जिक्र कुरान पाक की किस सूरा में आया है? वक्त महदूद है। 1 2 3। मुझे अफसोस है आप जवाब ना बता सकें। सही जवाब है सूरह अहज़ाब। ठीक जी। अब तीसरा और अब आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा। मुझे बताइएगा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की शान में कौन सी सूरा आई थी? मुझे अफसोस है बेटा, टाइम कम है, वक्त महदूद है। मुझे अफसोस है जी, आप जवाब ना दे सकें। सही जवाब है सूरह नूर। जवाब गलत होता है। और जनाब नाज़रीन, यूँ ये फैसला होता है कि हमारे आज पे कि पहले नंबर पे आने वाली टीम जो है वो दारैन मॉडल स्कूल की टीम है। सर वक्त हमारे पास नहीं है, हमारा वक्त ख़त्म हो गया है। आप सिर्फ डायरेक्ट शील्ड दे दें ताकि फिर हम ब्रेक पे जाएंगे सर, क्योंकि जी 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 शील्ड पहली टीम को प्रेजेंट कर दें। आ जाएं, ये लें। मेरी तरफ से इस बच्ची को 1000। अच्छा, आ जाए बेटा, जल्दी आ जाए। वक्त में आप दोनों आ जाए। ये लें, चलें ये लें। चलो बेटा। सर ये आज की हमारी पहले नंबर पे आने वाली टीम है दारैन मॉडल स्कूल की टीम, और सेकंड नंबर पे आई है दार अरकम स्कूल की टीम। नाज़रीन, इसी के साथ अब हमारे आज के सेगमेंट का वक्त अपने अख्ताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। हम थोड़ी देर में किचन पे आपसे मुलाकात करेंगे। देखते रहिए रमज़ान करीम।